السلام علیکم. میں ہوں صبور سمرو عبدالصبور سمرو. میں اپنی شاعری کے سلسلے میں حاضر ہوتا ہوں. کسی غزل کا، کسی نظم کا، کسی ربائی کا ایک شعر بتاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ غزل، یہ نظم کس بحر میں ہے اور اس بحر کے ارکان کیا ہیں. یہ سلسلہ آپ کو کسی چینل میں نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ میں اپنی شاعری، کسی اور کی شاعری نہیں ہوتی، صرف اپنی شاعری ہوتی. یہ جنرل مشرف کے عہد میں نے کچھ شاعری کی تھی. یہ ربائی ہے، اس کو ربائی بولتے ہیں. تو لکھی تھی، آج وہ کاغذ نکالے تو مل گئی. تو اس دور میں تو موبائل ہم غریبوں کے پاس تھی بھی نہیں. آج دل نے چاہا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو شیئر کروں، اور انداز گفتگو اور طریقہ بھی وہی ہے کہ میں شعر پڑھوں گا اور پھر بتاؤں گا یہ کون سی بحر ہے اور اس کے ارکان کیا ہیں. یہ ایک سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے. اسپیشلی آئی ووڈ لائک ٹو دوز ہو آر نیو، دے وانٹ ٹو لرن ان اردو لٹریچر. کسے اچھا لگے، کسے برا لگے، لیکن مجھے اردو لٹریچر، اردو ادب بہت اچھا لگتا ہے. کلاسک اساتذہ ان کی شاعری پڑھتے ہوئے اچھی لگتی ہے، اور نیو بھی جتنے بھی تھے اس میں دونوں مثال ایک وہ جسے کہتے تھے مزاحمتی ادب، جس میں فیض فراز تھے، اور دوسرے اسکول آف تھاٹ کے تھے احمد نظیم قاسمی، پھر منیر نیازی اور جون ایلیا اور بہت سے نام ہیں. ایک لطیفہ یاد آ گیا، سناتا ہوں کہ فیض صاحب کے جو تھے اس کے وسیم اکرم تھے احمد فراز. زیادہ تر احمد فراز صاحب اس چیز کو فالو کرتے تھے جو فیض صاحب کی ہوتی تھی. بالکل اسی طرح اس کے وسیم اکرم تھے. اور احمد ندیم قاسمی کے وسیم اکرم تو نہیں، وقار یونس کے لیتے، وہ تھی پروین شاکر. یہ ایک ہسٹری کی ہے کہ جس طرح دریا اور سمندر آپس میں ملتے ہیں، کہ پروین شاکر کی ایج زیادہ تھی، اس کی ریلیکسیشن احمد ندیم قاسمی کے صاحب کے کہنے پہ یا کسی بھی جنرل ضیاء نے کی تھی. پروین شاکر سی ایس ایس افسر تھی، کسٹم میں لگی تھی، تو جنرل ضیاء نے اس کی ایج ریلیکسیشن کی اور وہ سی ایس ایس پاس کر کے افسر لگے. پھر جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گئی تو وہ اس پر محترمہ بینظیر بھٹو، شہید کا دور تھا، تو محترمہ نے پھر اس کی تنخواہ، ان کا بیٹا تھا ایک، اب اس کا انٹرویو بھی آیا، تو اس کی مکمل تنخواہ کنٹینیو کی. تو دوست کہتے ہیں یہ جمہوریت اور امریت کا خوبصورت امتزاج تھا کہ وہ پروین شاکر پہ آ کے ملی چیز، ایسے دوستوں کو بتانے کے لیے. تو جنرل مشرف کے دور میں شاعری لکھی تھی، چھپانے کا شوق تو تھا لیکن کہاں چھپواتے. اور دوسرا اتنا تجربہ بھی نہیں تھا کہ یہ کہتے کہ یہ بحر کون سی ہے، اوزان کون سے ہیں، یہ نہیں پتا تھا. پڑھ ہوتے تھے پر کاٹ پوچھے. تو بہت سے بڑے شعراء سے ملنا رہتا تھا، لیکن کسی بھی بڑے شاعر نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بحر اس طرح ہوتی ہے اور اوزان یہ ہوتے ہیں. یہ اب جا کے نیٹ سے یا ادھر ادھر سے تو، لیکن اس وقت بڑے شعراء سے تعلق تھا. بڑے شعراء کا مقصد ہے کہ ویل ریکگنائزڈ. ایک شاعر تھے، وہ پاکستان لیول کے شاعر تھے، اس کے ساتھ گھر پر میں ملنا جلنا ہوتا تھا. اس کو میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی شاعری بھی سنائی تھی. اس نے صرف یہ کہا تھا کہ اس میں تھوڑی چینجنگ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بحر غلط ہے، یہ کیا ہے. 3-4 شعراء سے تعلق رہا میرا،
اور ویل ریکگنائز مطلب کنٹری لیول کے ایک دوسرے شاعر تھے. اس کے ریڈیو پاکستان پہ اس کی شاعری جس گلوکار نے گائی وہ آتی تھی. اس سے صبح شام میرا ملنا تھا لیکن اس نے بھی نہیں بتایا. ایک دوسرے شاعر تھے اس سے بھی نہیں بتایا. تو یہ تھا. بہرحال اب پھر جنرل مشرف کے دور میں جو آتا تھا کہہ دیتے تھے. آج دل نے کہا کہ آپ کو سے ساتھ شیئر کر لوں. کشکولی شہر کے ترازو ہو گئے. کشکول ہی شہر کے ترازو ہو گئے. کشکول ہی شہر کے ترازو ہو گئے. کشکول ہی شہر کے ترازو ہو گئے. منصف تھے جو ہاتھ منصف تھے جو ہاتھ منصف تھے جو ہاتھ منصف تھے جو ہاتھ آج مانگنے لگے. کشکولی شہر کے ترازو ہو گئے. منصف تھے جو ہاتھ یہ جو ہاتھ ہوتا ہے منصف تھے جو ہاتھ آج مانگنے لگے. کشکولی شہر کے ترازو ہو گئے. منصف تھے جو ہاتھ آج مانگنے لگے. منصف تھے جو ہاتھ آج مانگنے لگے. یہ بہرے بہرے ہزج مسمن اقرب مقبوض و مکفوف مجبوب. یہ بہرے بہرے ہزج مسمن اقرب مقبوض مکفوف مجبوب. یہ ربائی ہے. ارکان اس کے پہلی پیرا کے ارکان ہے مفعول مفاعلن مفاعل فعل. دوسری پیرا کے ارکان ہے مفعول مفاعلن مفاعل فعل. ٹھیک ہے جی. دوبارہ ارکان پڑھتا ہوں. مفعول مفاعلن مفاعل فعل. دوسری پیرا کے ارکان ہے مفعول مفاعلن مفاعل فعل. دوسری پیرا کے ارکان پڑھ رہا ہوں مفعول مفاعلن مفاعل فعل. مفعول مفاعلن مفاعل فعل. دوسری پیرا کے ارکان پڑھ رہا ہوں مفعول مفاعلن مفاعل فعل. کشکولی شہر کے ترازو ہو گئے. منصف تھے جو ہاتھ آج مانگنے لگے. بہر ہزج مسمن اقرب مقبوض مکفوف مجبوب. یہ جی ربائی ہے. شکریہ.